جی ملک صاحب، سطری ترمیم کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بات کریں۔ شاہ صاحب، 17ویں ترمیم ایسی چیز ہے جس کو ہم نے ہمیشہ اپوز کیا جب ہم اپوزیشن میں بھی تھے، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ 17ویں ترمیم جو ہے اس کی ریپیل ہونی چاہیے، لیکن اس طرح ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سارے اس میں خوش ہوں، اور جو چارٹر ڈیموکریسی میں ہم نے ایگری کیا تھا ہم اسی کے مطابق ہی چل رہے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنی ہے اس میں 29 لوگ ہیں اس وقت، اور وہ اس پہ اپنی جتنی بھی ڈیو ڈیلیبریشن ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگلے 1 آدھ مہینے میں جو فائنل رپورٹ آتی ہے کانسٹیٹیوشن کمیٹی کی اس پہ انشاءاللہ عمل درآمد کیا جائے گا، اور جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 17 مارچ تک کا انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، تو 17 مارچ سے پہلے یہ جتنے بھی جو سمجھتے ہیں کہ جو سیکشن جو ہیں لوگوں کو پسند نہیں ہے، جو ترمیمات جو پہلے ہوئی جو ہماری کانسٹیٹیوشن کے منافی ہیں ان سب کو ہم بتدریج ختم کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک کمیٹی کے تھرو ہو رہی ہیں، تو جو ٹائم لمٹ پریزیڈنٹ صاحب نے دیا انشاءاللہ اسی وقت میں ختم ہو جائے گی۔ مشرف کا فیصلہ اس وقت عدالتوں میں ہے، حکومت کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ ایشو کروائے گی، اس کے متعلق بتائیں کہ دیکھیں ریڈ وارنٹ جو ہوتے ہیں وہ حکومت نہیں ایشو کرتی، وہ کورٹ کرتی ہے۔ اگر کسی کورٹ نے ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کے لیے کہا تو ہم ضرور کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد الطاف ملاقات میں مقدمات کے بارے میں کیا کوئی گفتگو ہوئی؟ دیکھیں جی، الطاف بھائی کو پتا رہا، ہمیں پتا ہے کہ این آر او کوئی چیز نہیں ہے، این آر او ایک ڈیڈ ہارس ہے، اس کو ہم نہ زیر بحث لائے نہ ہمیں ضرورت تھی۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ملک کی خدمت بہتر کیسے کر سکتی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں کریں گے جو کہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو۔ دونوں پارٹیاں مل کر جمہوریت کے لیے کام کریں گی، پاکستان کے عوام کے لیے کام کریں گی، اور ہر وہ بہتری کریں گی، ہر وہ کام کریں گی، ہر وہ ایکشن کریں گی جس سے پاکستان مستحکم ہو اور پاکستان کی بہتری ہو، پاکستان کی عوام کی بہتری ہو۔ اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بالکل اسی ہی سپیڈ سے، اسی ہی کرج کے ساتھ اور اسی ہی کوآپریشن کے ساتھ کام کریں گی جیسے وہ پاس میں کرتی آئی رہی ہیں۔ چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہم مل کر طے کریں گے اور ایک پیرامیٹر کے تحت کریں گے، اور جب کبھی اب میٹنگ ہوگی تو ان کا جو ریپرزینٹیٹو ہے یہاں سے ان کے سینٹرل سیکریٹریٹ کا وہ بھی شامل ہوا کرے گا، اور کوئی بھی پارٹی کا لیڈر مڈ لیول لو لیول پہ کوئی کسی قسم کی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا جو دونوں پارٹیوں کے لیے کسی قسم کی دل دکھنے والی بات ہو، اور جو بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ سینئر لیڈرشپ سے کلیئر ہونے کے بعد آئے گی، اور انشاءاللہ وہ جو چھوٹی موٹی مس کمیونیکیشن ہوئی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہیں وہ ساری کلیئر ہو چکی ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم نے پورا ایک اچھا روڈ میپ بنا لیا کہ کیسے ہم جا کے چلتے ہیں۔ صحافیوں کے متعلق جو آپ نے 4 اس کا کہا تھا وہ اس میں مینشن کرا دیں۔ دیکھیں جی، یہاں پہ آج سوال کیا صحافیوں نے کہ یہ دھمکیاں دی ہیں ہم کچھ جرنلسٹ کو، میں نے اس جرنلسٹ کو بھی اور دوسرے جرنلسٹ کے لیے میں نے کہا 4 جرنلسٹ جو ہیں آپ کی جتنی بھی یونین ہے اور جس مناسب فورم پہ آپ 4 انویسٹیگیٹر جو اچھے ہیں آپ کے بنا دیجئے، میں بھی آپ کو جس افسر پہ ہاتھ رکھتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ لیٹس انویسٹیگیٹ، پہلے تو یہ ڈٹرمن کریں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کسی کو دھمکی دی گئی ہے۔ اگر دھمکی دی ہے، کوئی فون ہوگا، کوئی نمبر ہوگا، کوئی لیٹر آیا ہوگا، کسی کی کوئی وٹنس ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ ہماری ہیرارکی سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی قسم کی کوئی دھمکی کسی کو نہیں دی۔ اگر کسی کے پاس پروف ہے تو سامنے لائے، باقی ہم تو فریڈم آف جو پریس ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم بالکل دوسری حکومتوں کی طرح کرا کہ اگر کسی کے خلاف اسٹیٹمنٹ پکڑ کے اندر دو اس کو مار دو، بہت سی چیزیں میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے وقت میں آپ نے دیکھیں کہ ہم نے کتنا اچھا سلوک کیا سب کے ساتھ، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے ایک پلر ہے پورے ملک کا، جمہوریت کا، اس پلر کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ انتہا پسندی کی وجہ سے پاکستان اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے، تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ قابو پانے کے لیے ابھی اس وقت امریکہ جو ہے وہ مطالبہ؟ شاہ صاحب آپ بالکل صحیح بات نہیں کر رہے۔ ملک عدم استحکام کی طرف جا سکتا تھا اگر آپ کی حکومت ایکشن نہ لیتی۔ ہم نے بہت پہلے اس کو فورسی کر لیا تھا، اور سوات میں جو ایکشن ہوا ہے وہ بھی اسی کے سلسلے میں ہوا، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی وہ قوتیں یا دنیا کی وہ ہوسٹائل فورسز وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، جو اللہ کے فضل سے ہم نے نہیں ہونے دیا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانی فورس کے پاس، ہماری پاک آرمی کے پاس، اور وہ ہمارے پیارے نوجوان
ऑफिसर जिन्होंने शहादत देकर जानों का नजराना देखकर अपने मुल्क की सरहदों को बचाया, नजरियाती सरहदों को भी बचा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द एबिलिटी and we have the will and determination to stop any aggression against our motherland. बरतानिया और अमेरिका हर दफा आपने कहा कि वो नो मोर कहते थे, लेकिन अब हमने उनका ये मसला जो है बंद कर दिया। लेकिन अभी हालिया स्टेटमेंट जो आई है जिसमें उन्होंने बिन लादेन की निशानदाही की है कि वो पाकिस्तान में, ये ऐसा बार बार ये बड़ी ताकतें भाई ये डू मोर वाली बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में है, हमने सिंपली कहा जगह बताओ कहाँ, पकड़ लेते हैं। हमारे हिसाब से पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन नहीं है।